अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय ब्रांड न्यू वीडियो। तो फिर चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। ऑल गुड। बात करेंगे मुशर्रफ पे। मुशर्रफ एक कैप्टन से जनरल तक सफर, बल्कि मौत तक सफर। मुशर्रफ एक कैप्टन बनता है जिधर उसको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो मिशन सक्सेसफुल रहा, और वो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन था। खाना काबा पे कुछ मुशरिकीन ने कब्जा कर लिया था। मुशर्रफ को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी, और पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक ने मुशर्रफ को जिम्मेदारी दी, और मुशर्रफ ने उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाया। अब ये नहीं कहेंगे क्या किया, वो लंबी कहानी चल जाएगी। मुशर्रफ को तरक्की मिली, पूरी दुनिया में मुशर्रफ की वाह वाह होने लगी। आने वाले कुछ सालों में मुशर्रफ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बन गया था। आर्मी चीफ पाकिस्तान बनने के तक बन गया था। नवाज शरीफ और उसके कोई इख्तलाफात हुए। नवाज शरीफ ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ को हटा दिया और कहा कि उसका त्यारा पाकिस्तान न उतर पाए बहुत, और इसकी जो लाश होगी इसको दफना दिया जाए बिना जनाजे के। और बहुत सारे मसाले होते, मगर ने आर्मी चीफ भी पा दिया था, मगर जो मुशर्रफ का साथी थे उनने पीटीवी पे हमला किया और उसको अपने कब्जे में लिया ताकि खबर ना चल सके, मगर खबर उससे पहले चल गई थी, और खबर ब्रेक करने लगे। नवाज शरीफ को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि मेरे हाथ से प्राइम मिनिस्टर किसी जा रही है, और ऐसा ही हुआ। और जैसे ही मुशर्रफ का त्यारा उतरा, मुशर्रफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुशर्रफ ने कहा पाकिस्तान में माशाल्लाह लग चुका है। नवाज शरीफ जेल के पीछे थे, जेल में थे। नवाज शरीफ मिन्नते तल्ले कर रहे थे मुशर्रफ के, और जहाँ बेनज़ीर भुट्टो की बात आती है वो भी मुशर्रफ से डील कर गई थी, और नवाज शरीफ भी, और दोनों बाहर मुल्क रवाना हो गए थे। बल्कि नवाज शरीफ ने तो 10 साल का मुआहदा किया था, मैं 10 साल तक पाकिस्तान नहीं आऊँगा, और यह मुआहदा सऊदी अरब के पास भी था, है और रहेगा भी, पाकिस्तान के कागजात में भी है। फिर मुशर्रफ नून लीग में से कुछ एक नई पार्टी बनाता जिसे कायद-ए-आज़म लीग, काफ लीग का नाम दिया जाता है, जिधर जमाली वज़ीर आज़म बनते हैं। 2 साल बाद उनको हटा के वज़ीर आज़म जो बनते हैं परवेज़ लाई के कज़न चौधरी शुजात। मगर जैसे चौधरी शुजात बनते तो आगे बड़े मसाइल खड़े हो रहे थे, और वज़ीर पंजाब परवेज़ लाई थे, बहुत से मसाइल खड़े हो रहे थे। मगर मुशर्रफ अमेरिका से पैसे ले जा रहा था, अपने जजीरे बनाई जा रहा था दुबई में, बहुत से ममालिक में, और कभी किस बंदे को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, कभी किस अफगान शहरी को पकड़ के हवाले कर दिया, कभी किस पाकिस्तानी शहरी को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। बहुत से लोगों को मुशर्रफ अमेरिका के कहने पे मारने लगा। और एक बात, मुशर्रफ ने आफिया सिद्दीकी और जिसने पानी में चलने वाली मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बनाई थी उनको अमेरिका के हवाले कर दिया, और जिसने मोटरसाइकिल बनाई थी पानी में चलने की वो गायब हो गया। उसके घर वालों को ना पता चल सका वो किधर है।
مشرف اپنے پیسے لے جا رہا تھا, جزیرہ بنائی جا تھا, مگر عوام کا بیڑا غرق ہو گیا. عوام کو کچھ پتہ نہ تھا, عوام کو تو بڑا اچھی نظر آتی تھی فوج. عوام تو بس معیشت دیکھتی تھی, باقی ان کے جو ترقی تھی, معیشت بھی کیا تھا, کھائی جا رہے تھے, قرضہ لے جا رہے تھے. معیشت وہ مہنگائی آگے بڑھ رہی تھی, قرضہ لے جا رہے تھے. مگر جب مشرف گیا تو بہت حالات خراب ہونے لگ گئے تھے, اور آج کے حالات کا ذمہ دار جنرلز ہیں. پرویز مشرف نے لال مسجد کو بھی نہ چھوڑا, اس کو بھی امریکہ کے کہنے پہ تباہ و برباد کر دیا, جدھر مشرف کو کمیشن ملا کرتے تھے اور بہت سے جنرلز کو بھی ملا کرتے تھے. مشرف نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں احتساب کروں گا جنرلز کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی. ایک فوجی نے کہا تھا, سوشل میڈیا پہ نہیں کہیں اور پہ, اور وہ سچی بات ہے, کہ جس دن اس نے کہا نا کہ میں جنرل کا احتساب کروں, سارے جنرل کے تارے کھڑے ہوں. اس کے 10 منٹ بعد مشرف پی ٹی وی پہ خبر آئے گی, مشرف ان اللہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں ہو سکتا تھا, فوجیوں کو بھی پتا تھا. اور ایک فوجی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جنرل سیاستدانوں سے بڑے چور ہیں. اس وقت 2002 میں, اور وہ جن نے کہا تھا وہ مری میں کہا تھا, یہ بھی پتہ ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی سب کو پتہ تھا فوجیوں کو کہ مشرف بھی چور اور جنرل بھی. خیر آگے چلتے ہیں. پھر جب یہ سب ہونے لگا, مشرف کو پیسے ملنے لگے, کیانی نے مشرف کے پستول رکھی, میری جان یا تو استعفیٰ دے یا تیرا پی ٹی وی پہ خبر چلاتے ہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون والی, تو بتا. پھر تو مشرف نے کہا میں دیتا ہوں استعفیٰ, مگر حالات کو دیکھتے ہوئے 1 month یا 2 months. مشرف نے پھر بلائے, ساروں کی میٹنگ ہونے لگی, مشرف نے الیکشن کروائے اور مشرف نے استعفیٰ دیا, اور مشرف کی ہر جگہ برائیاں ہونے لگی. پھر مشرف کو لوگوں کی بدوائیں لگی, اور پھر اس کو ایک بیماری ہوئی جو 25 لوگوں تھی جو پوری دنیا میں ہے. اور پھر مشرف کو کتے والی حالت ہو گئی تھی مشرف کی. جہاں مشرف نے ایک اچھا کام کیا تھا, خانہ کعبہ کو مشرکین سے بچا لیا تھا, بے شک اللہ نے اس کی مدد کی تھی, مگر وسیلہ اللہ نے اس جس کو بنایا تھا اتنا خوش نصیب تھا وہ, مگر اس نے بعد میں وہی اللہ کے گھر کو تباہ کیا اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچایا. اللہ کہتا ہے میں اپنے گناہ معاف کر دوں گا, لوگوں کے نہیں کروں گا. مشرف بھول چکا تھا, مشرف اپنے سیٹ کے چکر میں اندھا پن ہو گیا تھا, اور سمجھ آتا کہ میں ہی سلطان ہوں, میں ہی بادشاہ ہوں, مگر نہیں, بادشاہ ایک یا اور اللہ. پھر اس کو جب بیماری لگی 2014 میں, عمران خان سے دھرنا کروایا جاتا ہے, اور وہ دھرنے کا پیسہ بھی فوجیوں نے نہیں دیا تھا, جنرل کیانی نے نہیں دیا تھا. وہ عمران خان لگائی جا رہا تھا, وہی پاگل تھا عمران خان اس ٹائم بھی, کہ لگائی جا رہا تھا, پیسے لگائی جا رہا تھا. اس کو پتہ ہی چلتا یہ بھائی کہ تجھے اس لیے نہیں دھرنا کروا رہے کہ تیری سیٹ واپس مل جائیں, یہ سے دھرنا کروا رہے کہ مشرف باہر دبئی نکل جائے. اور مشرف نکل گیا. جب عمران کو عقل آئی کہ یہ جنرل کی سازش تھی, تب وقت گزر گیا تھا. پھر اس نے ٹوکرے کا کھانے وہ الگ بات ہے, وہ ٹوک رہا ہے وہ الگ بات ہے, مگر جب یہ ہوا تو مشرف جو دبئی میں گیا, مشرف کو بیماری تھی, مشرف بیمار تھا,
مشرف کی عزت کوئی کرتا نہیں تھا، کتے کی عزت ہوتی تھی، مشرف کی نہیں ہوتی تھی. مشرف بدنام ہو گیا تھا. جدھر مشرف کو اتنی عزت ملی تھی ادھر اس کو اتنی سے زیادہ بدنامی ملی تھی. ہیٹ، اس کو جو ہیٹ کہتے ہیں آپ کو، ہیٹ ملی تھی مشرف کو. پھر 2000 آئی تھنک 21 یا 22 تھا، ایک خبر آئی، 22 تھا، 22 یا 23، 22 کا یا 23 کا شورا. ایک خبر آتی ہے مشرف ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور سب نے خوشی منائی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو. مگر نون لیگ کی مجبوری تھی، اس کو پاکستان لایا گیا اور ایک کمرے میں اس کو گارڈ آف آنر دیا گیا. باہر نہیں دیا گیا، صرف کمرے میں. جو کمرہ ہوتا ہے نا معمولی، ایک محلے کا جو کمرہ نہیں ہوتا، ایک محلہ جو نہیں ہوتا، ایک محلے کا کمرہ تھا، اس میں اس کو گارڈ آف آنر دیا گیا، باہر نہ دیا گیا. اور اس میں بھی میڈیا میں یہ بات شائع نہ ہو پائی. کچھ ہو گئی تھی مگر کچھ نہ ہو پائی، کیونکہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ، جسے لوگ بھی آج کتے سے زیادہ اس کو کتا بنایا گیا ہے، باجوہ کو، مشرف کو دفنایا گیا. اس کا جنازہ بھی ایک کمرے میں ادا کیا گیا، کیونکہ عوام اس کا چہرہ، اس کا جنازہ دیکھنے کو اپنی توہین سمجھتی تھی. کیونکہ جانور ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے پیسہ کماتے ہیں، اس وجہ سے اس کو گارڈ آف آنر ایک کمرے میں دیا گیا. اور یہ ایک لعنت سے کم نہیں ہے، اس سے اچھا دیتے ہی نا، سیدھا دفنا دیتے. یہ ایک لعنت سے کم نہیں جو کمرے میں گارڈ آف آنر دیا گیا. اللہ ایسی ذلالت کسی کو نہ دے، ذلت، آمین. جب مشرف مر گیا کیا ہونا تھا آپ دیکھ لیں. جتنے بھی جنرلز نے کچھ بھی کیا نا، آپ چلے جائیں پاگل خانے میں، ہائی لیول، آپ کو وہ ادھر ملیں گے. لکھیے یہ بات. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اگلی ویڈیو ہماری آئے گی جنرل باجوہ پہ. اللہ حافظ. بولا.